آج ہم قرآن کی سب سے طویل سورت یعنی سورۃ البقرہ پر ایک نظر ڈالنے والے ہیں۔ ہم اس کے ڈھانچے کو سمجھیں گے، اس کے اہم موضوعات کو دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اسلامی روایت میں اس سورت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کا ایک تعارف ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سے بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اہم واقعات ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس سورت میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات دی گئیں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیادی باب کے تعارف کی، اور شروعات کرتے ہیں اس کے نام اور اس کے سائز سے۔ اچھا، تو اس سورت کا نام البقرہ کیوں ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور یہ نام ایک بہت ہی مشہور واقعے کی وجہ سے ہے جس کا ذکر آیات 67 سے 73 میں آتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کو ایک خاص گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں کل 286 آیات ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک مدینی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی بنیاد کیا ہے، اس کے شروع میں کون سے بنیادی عقائد اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی اسلام کی 3 سب سے بنیادی عقائد سے ہوتا ہے۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر پورا دین کھڑا ہے۔ پہلا ہے توحید، یعنی اللہ کا ایک ہونا۔ دوسرا ہے رسالت، یعنی اللہ کے وہ پیغمبر جو اس کا پیغام ہم تک لائے۔ اور تیسرا ہے آخرت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب کا دن۔ تو انہی 3 بنیادی عقائد کی بنیاد پر یہ سورت انسانوں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ پہلے ہیں مومن، یعنی وہ جو سچے دل سے ایمان لائے۔ دوسرے ہیں کافر، جو کھلے عام انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرے منافق، جو دکھاوے کے لیے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور یہ تقسیم بہت اہم ہے، کیونکہ آگے سورت میں جتنے بھی واقعات آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں انہی 3 رویوں کی مثالیں ہوں گی۔ اچھا، اب عقائد کی بات ہو گئی تو چلیں اب کچھ تاریخی واقعات کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کی شروعات ایک بہت اہم قصے سے ہوتی ہے جو خاص طور پر مدینہ کے یہودیوں سے متعلق تھا۔ دیکھیں، تاریخی واقعات کا جو سلسلہ ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر سے، جسے انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد بات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف مڑ جاتا ہے، اور پھر ان کی تاریخ پر ایک بہت لمبی اور تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ اس سورت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی بات پر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں ملیں، اور پھر اس کے جواب میں ان کی طرف سے نافرمانی اور ناشکری کے کون کون سے واقعات سامنے آئے۔ تو بنی اسرائیل کے تفصیلی ذکر کے بعد سورت کا فوکس ایک ایسی شخصیت پر جاتا ہے جن کا احترام سب کرتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور یہاں تک کہ عرب کے بت پرست بھی، اور وہ شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام گروہوں کے لیے خالص توحید کی ایک زندہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز ہی یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ شرک کی کسی بھی شکل کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی حصے میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور پھر اسے قبلہ یعنی نماز پڑھنے کی سمت مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست اسلامی عبادت کے مرکز سے جوڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے عقائد دیکھے، پھر تاریخی واقعات۔ اب ان سب کے بعد سورت کا جو آخری اور سب سے بڑا حصہ ہے وہ مسلم معاشرے کے لیے عملی رہنمائی پر مشتمل ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو عقیدے کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا، یہ سورت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی جامع اور وسیع قوانین اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں زندگی کے ہر پہلو، تو اس کا مطلب واقعی ہر پہلو ہے، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرتی معاملات، خاندانی قوانین جیسے نکاح، طلاق، وراثت، یہاں تک کہ معیشت اور ریاست چلانے کے اصول بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ایک ہی صورت میں یہ سب کچھ کیسے سما گیا؟ عقیدے کی بنیادیں، تاریخ سے ملنے والے اتنے گہرے اسباق، اور پھر روزمرہ زندگی کے لیے اتنے تفصیلی قانون، یہ سب ایک ساتھ کیسے؟ اور شاید یہی سورۃ البقرہ کا کمال ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایمان صرف کوئی فلسفہ یا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل عملی راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو تاریخ سے سیکھتا ہے اور پھر حال اور مستقبل کے معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔